اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ابتدا ہے احکم الحاکمین کے بابرکت اور عظیم نام نامی اسم گرامی سے، جس نے روح الامی کے ذریعے جلوہ نخوت طاغوت زمیں بوس کیا۔ اربھا درود و سلام کا نذرانہ سلطان الانبیاء، امام الانبیاء، احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا بار پہ، کہ جن کی آمد شان و تمکین ایمان کا سبب ٹھہری۔ انتہائی ذی وقار ناظرین، سامعین اور سامعات، آپ سب کی خدمت میں خلاصہ قرآن کی ایک اور نشست لے کر حاضر ہوں، اور صمیم قلب سے عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے، کہ اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صدقہ جلیل سے ہمیں قرآن حکیم کی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ آج میں 21ویں پارے کے شاندار، بے مثال، بامعنی اور میرے اور آپ کے لیے ہر حوالے سے مشعل راہ بنے ہوئے مضامین لے کر حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک کی بات کریں۔ تلاوت قرآن کریم حقیقت میں حلاوت ایمان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے کسی نے یہ استفسار کیا، عرض داشت کو پیش کیا، گزارش اور التجا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھی کہ ایک بندہ کیسے اپنے خالق کے ساتھ کلام کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے، جس نے میری اور آپ کی تخلیق کی، اس ذات والا تبار کو اللہ کریم کہتے ہیں، لیکن اگر کسی کے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ وہ اپنے خالق کے ساتھ کلام کرنا چاہے، تو وہ کون سا عمل کرے گا کہ خالق کے ساتھ کلام ہو جائے گا؟ میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، جس کے اندر یہ آرزو ہو کہ وہ اپنے اللہ سے کلام کرنا چاہتا ہے، تو وہ آئے قرآن حکیم کی تلاوت کرے۔ قرآن حکیم کی تلاوت کرنا گویا ایسے ہے جیسے بندہ اپنے مالک سے کلام کرنے میں محو ہو گیا ہے، جیسے عبد اور معبود کا ایک دوسرے کے ساتھ کلام ثابت ہو گیا ہے۔ تو میں اسی سے ہی اپنی بات کو آگے لے کے چلوں گا۔ پھر آگے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری معراج تو یہ ہے کہ میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا، لیکن میرے امتی کی معراج کیا ہے؟ فرمایا، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ جب وہ تجھ کو احتشام سے ادا کی جاتی ہے، اللہ کریم بڑا کرم فرماتا ہے، یقیناً غیب کے پردے ہٹ جاتے ہیں اور انسان کے لیے راحت اور کرم نوازی کے ذرائع عام ہو جاتے ہیں۔ دید کبریا کی برکتیں انسان کی نگاہوں کو لطف اندوز کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ لیکن 21ویں پارے کے ابتدائیہ میں اللہ پاک نے ایک اور بھی برکت نماز کی ہمیں ارشاد فرمائی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ دو چیزیں ہیں، دو چیزیں، ایک ظاہر کی ہے، ایک باطن کی ہے۔ فرمایا، جب نماز پڑھتے ہو، نماز کے عادی بن جاتے ہو، تو پھر یہ نماز کا معجزہ ہے، پھر یہ نماز کی کرامت ہے، پھر یہ نماز کا سبب ہے، پھر یہ نماز کا اختیار ہے کہ وہ بندے کو نہ فحاشی و عریانی کی طرف جانے دیتی ہے
اور نہ منکر بننے دیتی ہے۔ یہ اللہ کریم کا کرم ہوتا ہے۔ انسان جب سجدے پر سجدہ کرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ کے مطابق وہ اللہ کے پناہ میں آ جاتا ہے۔ اور نماز، یہ بھی حضور نے ارشاد فرمایا، ایک نماز دوسری نماز کے درمیان ہونے والے تمام گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ اگر کسی نے فجر پڑھی، اس سے غلطیاں سرزد ہو گئیں، اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اس نے ظہر کو ادا کیا، تو یہ نماز ظہر، نماز فجر کے درمیان اور ظہر کے درمیان ہونے والے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ اور انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ اللہ کا ولی بننے کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ 21ویں پارے کے خوبصورت مضامین میں سے بڑا واضح ایک مضمون اللہ پاک ہمیں عطا فرماتے ہیں کہ یہ جو کفر کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، العیاذ باللہ یہ ظالم حضور کی ذات کو ایذا پہنچاتے ہیں، انہیں بتا دیجئے کہ تم لوگوں نے جہنم میں جانا ہے، اور وہ مومن جو آج پتھر کھاتے ہیں، وہ مومن جو آج صحیح معنوں میں شیرازہ شبنم کے دندان کا نور اپنے جسم و روح میں انڈھیلتے ہیں، انہیں بتائیے گا جنت کا بالائی خانہ ان کے انتظار میں ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا گیا، آقا بتائیے، کیونکہ حضور کے شاگرد ایسے شاگرد تھے جو ایک ایک لفظ کے اوپر کلام کی جرت کر کے مضمون کو مکمل کیا کرتے تاکہ ایک کمپلیٹ نالج انہیں حاصل ہو جائے۔ حضور وہ کون ہے جسے جنت کا بالائی خانہ ملے گا؟ یہ پیغام میں اور آپ بھی اپنی ذات کی اندر سینٹ سکتے ہیں اور ہم بھی اپنی زندگی میں پیدا کر سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ان عطا بالکلام۔ اب یہ خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، اب یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوالٹیز اور اسپیسیفیکیشنز بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ کون ہے جو جنت کے بالائی خانوں میں ہوں گے۔ فرمایا ان عطا بالکلام، وہ جو اعلیٰ کلام کرتا ہو، وہ جو کسی کو ایذا نہ دیتا ہو، وہ جو صرف اپنے اندر بھوک پیاس کا روزہ نہ رکھے بلکہ نگاہوں کا، زبان کا، جسم کا، روح کا روزہ اپنے اندر قائم رکھتا ہے، وہ جو کلام سے یوں اعراض کرے کہ اعلیٰ کلام کی طرف جائے، اسے جنت کا سب سے اوپر والا خانہ درجہ اللہ کریم عطا فرمائیں گے۔ آگے یہ میرے اور آپ کے لیے دعوت بھی ہو سکتی ہے۔ فرمایا اطعام الطعام، وہ جو کھانا کھلاتا ہو، اللہ رسول کی رضا کے لیے کھلاتا ہو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا نا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہماری خلاصہ قرآن کی مجلس کی یہ بہت بڑی خوبی اللہ پاک کے فضل اور کرم سے ہے، یہاں قرآن پاک ہے یا مصطفیٰ کریم کا فرمان پاک ہے، اسی کے درمیان رہ کے ہم نے ساری بات کرنی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ افطار کروا سکے، وہ اگر ایک کھجور کا ٹکڑا، ایک دودھ کا قطرہ یا ایک پانی کا گھونٹ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے دے گا، میرا مالک اس کو ثواب عطا فرما دے گا۔ فرمایا پہلا یہ کہ جو اعلیٰ کلام کرے، اور دوسرا یہ جو رزق حلال سے لوگوں کی خدمت کرے، مہمان نوازی کرے۔ آگے فرمایا ادام الصیام، وہ بندہ جو روزے کو قائم رکھے، روزے کی روح کے ساتھ قائم رکھے اور ہمیشہ روزے کی کیفیت میں رہتا ہو، وہ بھی جنت کے سب سے اعلیٰ درجے پر ہوگا۔ آگے فرمایا وصلی باللیل والناس نیام، وہ بندہ جو ساری رات جائے نماز پہ کھڑا رہے، نماز پڑھے، کبھی اس کی زبان پر اذا وقعت الواقعہ کی تلاوت ہو، کبھی اس کی زبان پر الحاقہ ملحاقہ کی تلاوت ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، جائے نماز پر کھڑا ہے اور اس حالت میں کھڑا ہے کہ لوگ سو رہے ہیں، لوگ خواب غفلت میں ہیں اور وہ اپنی زندگی کے حقیقی مقصود کو پورا کر رہا ہے۔ یہاں پر یہ خوشخبری عطا فرمائی جا رہی ہے، ان کو جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ مقام اور درجہ عطا فرمایا جائے گا۔ اب آگے ایک بہت بڑی دعوت ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک کام کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، لیکن ممکن نہیں ہوتا کہ آپ کسی کام کا آغاز کریں، انہی لمحوں میں آپ کو کامیابی مل جائے۔ سفر کبھی عشروں پر محیط ہوتا ہے اور کبھی نسلوں پر محیط ہوتا ہے، پھر کہیں جا کے کامیابی اور کامرانی ملتی ہے۔ تو ان کو دعوت دی گئی ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ان لوگوں کو بتاؤ جو اللہ کے لیے جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کا کام ہے عزم و یقین سے نکلتے رہنا، اپنے کام کو کرتے رہنا، لوگوں کی لومت و لائم اور سب و شتم نہیں سننی، اللہ کے رضا کے لیے اللہ کے راستے پر نکلیں گے،
میرا رب خود انہیں رستہ عطا فرما دے گا، بند جگہوں سے رستے عطا فرما دے گا۔ آج دیکھیے نا، آج کے دن میں فتح مکہ کا یہ پیغام آپ کی خدمت میں رکھوں کہ 2 ہجری کو بدر ہوا، 8 ہجری کو مکہ فتح ہو گئی۔ ظاہراً صلح حدیبیہ میں مسلمانوں نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا، ایک معاہدہ کیا، واپس لوٹ گئے، لیکن کیونکہ اللہ کی رضا وجود مصطفیٰ کی شکل میں قائم اور دائم تھی، رستے نکل گئے۔ وہ شہر جس کو فتح کرنے کے لیے ایک عالی شان فوج کی تلاش تھی، اللہ نے وہ ظفر موج عطا فرما دی، اور میرے حبیب اپنے سر کو سواری کے کجاوے سے لگا کے آنکھوں سے آنسو بہاتے بہاتے جب اس شہر میں داخل ہو رہے تھے تو اس چیز کا اعلان ہو رہا تھا کہ فاتح عالمی تشریف لا رہے ہیں۔ گویا وہاں پر بنو نجار کی بچیاں پڑھ رہی تھیں طلع البدر علینا، آج یہاں پر بنو ہاشم اور بنو زہرہ کی بچیاں پڑھ رہی ہیں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع۔ آگے چلیے، اگلا مضمون اس پارے میں سورۃ الروم کا ہے۔ ہم اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے قیامت کی، قدرت کی 7 نشانیوں کو دیکھتے ہیں جو میرا رب عطا فرماتا ہے کہ اگر کسی کے اندر تدبر، فہم اور فراست ہے تو آؤ دیکھو میری قدرت حقیقیہ کو دیکھو، اور جب تمہیں میری قدرت کی سمجھ آ جائے گی پھر قیامت کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ حالانکہ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں پاکیزہ تر وجود کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کیسے میں نے مٹی سے بشر کی تخلیق کی۔ یہ کیونکہ پچھلے سارے مضامین میں یہ چیزیں میں فصاحت سے بیان کر چکا ہوں، میں صرف اجمالی تعارف عرض کروں گا، تدبر کی توفیق اللہ آپ کو عطا فرمائے کہ یہ کیا پروسیس ہے، کیسے میں نے مٹی سے بشر کی تخلیق کی، کیسے میں نے ایک مرد کے لیے اس کی بیوی کو، اس کی عورت کو جائے سکون بنایا۔ زمین اور آسمان کی تخلیق، کیسے اتنی بڑی زمین بچھائی گئی اور کیسے بغیر ستونوں کے آسمان کھڑا کیا گیا۔ پھر اس کے بعد صورتوں اور رنگوں میں کتنا میں نے اختلاف پیدا کیا کہ یہاں پر گورے رنگ والے بھی ہیں اور سیاہ بھی ہیں، یہاں پر جن کی آنکھیں مٹیری ہیں وہ بھی ہیں اور جن کی چھوٹی ہیں وہ بھی ہیں۔ اب پوری دنیا میں جا کے دیکھیے، اب تخلیق خداوند کی ورائٹی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر فرمایا رات میں سونے کو سکون رکھا، یہ بات سنیے گا، رات میں سونے میں سکون رکھا اور دن میں رزق کی تلاش میں سکون رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ عشاء اور فجر میں اتنا فاصلہ رکھا گیا تاکہ انسان کا وجود آرام سے سو سکے، اور یہی وجہ ہے پھر اس کے بعد فجر اور ظہر میں اتنا فاصلہ رکھا گیا کہ ہم رزق تلاش کر سکیں۔ بجلی کی چمک ہوتی ہے، پانی باران کرم بن کے آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ یہ وہ پیغام ہیں جو اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائے کہ ہواؤں کا چلنا، کشتیوں کا چلنا پانی کے اوپر، یہ ساری چیزیں دیکھو، میری قدرت کی نشانیاں تجھے سمجھ آ جائیں گی۔ پھر اس کے بعد انسان کی خود غرضی کو بیان کیا گیا کہ جب آسائش میں آتا ہے بھول جاتا ہے، اور جب مصیبت میں آتا ہے تو پھر سجدے کرتا ہے، پھر دوڑ دوڑ کے مساجد جاتا ہے، پھر وضو کرتا ہے۔ کیفیت تو ہماری آج بھی یہی ہے۔ ہم آگے چلیں گے تو سورہ لقمان اپنے اندر بڑے مضامین لے کے بیٹھی ہے، جس میں اہم ترین مضمون پہ بات کروں تو وہ جناب لقمان کی اپنے بیٹے کو وصیت ہے۔ وصایہ لقمان میں سے یہ جو پیغام عطا کیا گیا وہ یہ تھا کہ بیٹا شرک نہ کرنا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کاش اس پیغام تک آج ہم پہنچ جائیں تو ہم بالفعل بالعمل، شرک تو دور کی بات بالمعنی سے بھی بچ جائیں۔ کاش شرک نہ کرنا، والدین کی فرما برداری کرنا، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ اللہ ہر بات جانتا ہے۔ نماز قائم کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم دینا، اور وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا۔ یہ آج بدے ہاتھوں سے التجا ہے، زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا اور اپنی آواز کو کراخت میں نہ لے کے آنا۔ یہ پورے مضامین کے بعد قرآن حکیم کی وہ مایہ ناز سورہ شروع ہو جائے گی جس کو ہم سورۃ السجدہ کہتے ہیں۔ سورۃ السجدہ میں قیامت میں مجرموں کی کیا حالت ہوگی اللہ پاک نے واضح بیان کر دی ہے کہ کس طریقے سے ان کو منہ کے بل پھینکا جائے گا، اور یہ ناک جو آج ہمیں کسی طرف نہیں لگنے دیتی، اس سے گھسیٹ کے جہنم میں لے جایا جائے گا، العیاذ باللہ۔ سورۃ السجدہ کے مضامین کے بعد سورۃ الاحزاب آ جاتی ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اعلیٰ ترین مضامین ہیں، زہار کا حکم، منہ بولے بیٹے کا حکم، اور وہ آیہ قرآنیہ جس نے ایمان کو حد فصل دے دی،
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ مومنو، ہر چیز سے بڑھ کے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اولا جانا، عرفہ جاننا، مقام اور مرتبہ میں بالا جاننا، اور ان کی جو ازواج ہیں، ان کی جو بیگمات ہیں، وہ تمہاری مائیں ہیں۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے پیغام کے ذریعے سب کو غزوہ کا حکم دیا تھا، تو ان میں سے چند ایک اٹھے کہ ہم اپنے باپ سے پوچھ لیں، ہم اپنی ماؤں سے پوچھ لیں۔ حالانکہ یہ تو ماں باپ کو سمجھتے ہی کچھ نہیں تھے۔ یہ تربیت بھی تو میرے آقا نے کی نا، کہ کیسے عکاز کی منڈی میں بکنے والی عورت کے قدموں کے نیچے جنت الفردوس کو رکھا، اور کیسے وہ بوڑھا باپ جس کی داڑھی کے چند بال سفید ہو جاتے، اسے اس کا بیٹا پکڑتا اور اپنے جانوروں کے گوبر اٹھانے پر لگا دیتا۔ میرے نبی نے انتا ومالکا لیابیکا کا پیغام عطا فرمایا۔ یہ تربیت حضور نے دی تھی، لیکن جیسے ہی اس تربیت کے پیش نظر وہ نکلنے لگے، دوبارہ جبریل آئے پیغام لے کے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ صاحب تفسیر ضیاء القرآن نباز عصر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت یہاں پر تبصرہ فرماتے ہوئے ایک بات ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ گویا یہ وہ مقام تھا جو اس چیز کا اعلان کر رہا تھا، ہر چیز سے ماں باپ بالا تر ہیں، لیکن زہرا کے بابا پر باپ قربان ہو جائیں اور حضور سید عالم کی ذات پر ماں قربان ہو جائے، اور بات اتنی سی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور ون لائنر یہ ہے، وقت کم ہوتا ہے، مضامین زیادہ، ون لائنر یہ کہ جو کامیابی چاہتا ہے ظاہراً اور باطناً حقیقی، اس کا پیغام اسی سورہ میں ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے مومنو، اے اللہ اور اس کے حبیب سے پیار کرنے والوں، استاد بننا ہے، صفا کے چبوترے سے آئینہ دیکھو، شاگرد بننا ہے، اللہ کے کامل شاگرد کو دیکھو، بابا بننا ہے، زہرا کے بابا کو دیکھو، بیٹا بننا ہے، عبداللہ کے در نور کو دیکھو، بیٹا بننا ہے، حضرت آمنہ کی آنکھوں کے چین اور قرار کو دیکھو، حاکم بننا ہے، ریاست اولا مدینہ منورہ کے حاکم بے مثل کو دیکھو، اگر سپہ سالار بننا ہے تو جس نے اپنے سر کو سواری کے کجاوے پر ٹکایا اس آقا کو دیکھو۔ مختصر بات یہ ہے، اگر انسان بننا ہے، انسان کامل محمد عربی کی سیر میں اپنے آپ کو تبخر کروا دو۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے اور آج کے خلاصہ قرآن کو ہماری نسلوں کے لیے کفارہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر